السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 25 مئی 2026 کو منڈے کے دن ہمارا پبلک سیشن نمبر 1 قرآن کلاسز نمبر 1 ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ فاتحہ سے اس اپنے ببرکت کام کا آغاز کریں گے اور اسے 1 ناس تک کنکلوڈ کریں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ اور جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے قرآن کا خلاصہ ظاہر ہے۔ اس کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے، حمد و ثنا موجود ہے، اللہ کی رحمت موجود ہے اور آخرت کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 بار بار دہرائی جانے والے آیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے تمہیں 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، یعنی کہ ہم نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں جو نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن مجید میں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل اور نہ ہی قرآن مجید، یعنی کہ سبع المثانی۔ اسے عظیم قرآن کہا گیا ہے، یعنی کہ 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یقیناً اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں افتتاح، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یا جس صورت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ یوم قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، یا راستہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا گمراہوں کا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے مختصر سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسے 1 ناس تک کنکلوڈ کریں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔